ہم جتنے بھی پیارے نبی علیہ السلام کی امتی ہیں نا، ہم میں سے ہر ایک آدمی کا دعویٰ ہے کہ مجھے اللہ کے رسول سے بہت زیادہ محبت ہے، سب سے زیادہ کل کائنات سے زیادہ محبت ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محبت کی نشانی کیا بتائی ہے کہ جو اللہ کے نبی سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، اس کی نشانی کیا ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا، کیسے پرکھ سکتے ہیں ہم اپنی محبت کو کہ کیا واقعی ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر رہے ہیں یا نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمان بھی ایسا عالیشان کہ رگ و جان کے اندر سرور آ جائے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا من اشد امتی لی حبا، میری امت میں مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے لوگ ناس یکونون بعدی، ایسے لوگ ہوں گے جو میرے بعد آئیں گے، یود احدہم لو رآنی باہلہ ومالہ، ان میں سے ہر ایک یہ چاہے گا کہ ہماری دنیا ساری کے ساری لوٹ جائے، ہمارا مال ختم ہو جائے، ہمارا جو گھر بار ہے وہ تباہ ہو جائے، سب کچھ وار کے ہمیں صرف دیدار مصطفیٰ نصیب ہو جائے۔ ایسی تمنا اور ایسی آرزو دل کے اندر رکھیں گے کہ کائنات ساری لٹتی ہے تو لٹ جائے، بس پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہو جائے۔ اب یہ حدیث ہے، اس حدیث کے اوپر آپ غور کریں، کیا ہم میں سے جو لوگ محبت کے دعوے کرتے ہیں وہ کیا یہ سمجھتے ہیں یا دل کے اندر یہ نیت اور یہ خیال کرتے ہیں کہ ہماری ساری دنیا بے شک لوٹ جائے، ہماری جو سلطنت ہے، جو مال ہم نے کمایا ہے، بینک بیلنس ہے جو ہمارے پاس، وہ سارے کا سارا اگر ختم ہوتا ہے تو بے شک ہو جائے، ہمارا جو گھر بار ہے، کنبہ قبیلہ جس کے ساتھ ہمیں بہت زیادہ محبت ہے، وہ بھی اگر نہ رہے اور ہمیں صرف دیدار مصطفیٰ ہو جائے، کیا ہم اس طرح کی تمنا دل کے اندر رکھتے ہیں، ایسا خیال کرتے ہیں؟ اگر ایسا خیال کرتے بھی ہیں تو اس خیال کو سمجھنے کی تھوڑا ضرورت ہے کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی ہمارے سامنے موجود ہے۔ آپ علیہ السلام کی زندگی کا ایک ایک پہلو صحابہ کرام نے ہمارے سامنے بیان کیا ہے۔ پیارے پیغمبر مسکرائے کیسے، پیارے پیغمبر چلے تو کیسے، پیارے پیغمبر نے نماز کیسے پڑھی، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کیسے کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلے کیسے کیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکمرانی کیسے کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد کیسے کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی کیسے گزاری، زندگی کی ایک ایک ادا آج ہمارے پاس محفوظ ہے حدیث کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں۔ اور جو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اور ان کا کردار، اور اس کا سب سے بہترین نمونہ ہمارے پاس قرآن پاک موجود ہے، جس قرآن پاک کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد کیا، اپنے سینہ پاک کے اندر اس کو محفوظ کیا، اپنی زبان سے پڑھ کے تلاوت کر کے امت کے لوگوں کو بتایا اور سکھایا، تو اس کے مطابق پیارے نبی علیہ السلام نے ساری زندگی فیصلے بھی کیے اور معاملات بھی لوگوں کو سکھلائے۔ تو ہم میں سے ہر انسان یہ دیکھے، یہ سوچے اپنی زندگی کے اندر کہ کیا میری زندگی کی عبادات، میری زندگی کے معاملات اور میری ساری زندگی کی ادائیں، کیا وہ اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہیں؟ آپ کا جو حلیہ مبارک تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زندگی تھی، آپ علیہ السلام کے جو بھی معاملات تھے، کیا میری زندگی پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میچ کرتی ہے یا نہیں؟ اگر نہیں کرتی تو پھر زبان سے دعوے کسی کام کے نہیں ہے میرا بھائی۔ ایک انسان یہ کہے کہ مجھے اللہ کے نبی سے کائنات میں سب سے زیادہ محبت ہے، لیکن اپنے نبی کی ایک بات بھی نہ مانے اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے طریقوں کے مطابق زندگی نہ گزارے، غفلت والی زندگی گزارے، عبادات اس کی درست نہ ہو، معاملات اس کے اچھے نہ ہو، پیارے پیغمبر نے جو ایک اخلاق اور کردار کا ایک جامع تصور ہمارے سامنے پیش کیا وہ ہماری زندگی کے اندر نہ ہو، تو پھر ہم یہ دعویٰ کر کیسے سکتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کل کائنات سے زیادہ محبت ہے؟ جب محبت کا دعویٰ ہے تو پھر جس سے محبت کا دعویٰ ہے اس کی بات بھی تو ماننی چاہیے نا۔ تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کیا اگر ہم بات نہ مانیں، اس کی سنتوں کے مطابق زندگی نہ گزاریں،
تو پھر خالی زبانی دعویٰ تو کام آنے والا نہیں ہے۔ یہ والی محبت جو ہے نا، یہ تبھی انسان کے اندر آ سکتی ہے جب پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی سے، آپ کے طور طریقوں سے، آپ کی سنتوں سے ہمیں محبت ہو۔ اور جب قیامت والے دن اللہ رب العالمین کے دربار میں ہم نے تو جانا ہے، جب حوض کوثر پہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات نصیب ہوگی، تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اگر بتائے طریقوں کے مطابق ہم نے زندگی اگر نہ گزاری اور معاملات ہمارے درست نہ ہوئے، دین جو ضابطہ حیات تھا اس کے مطابق ہم نے عمل نہ کیا، تو کیسے کہہ پائیں گے اپنے نبی کو کہ آقا ہم آپ کے امتی ہیں؟ ہم نے تو دنیا کے اندر آپ کے دیدار کی ایسی خواہش کی تھی کہ اگر ساری کائنات لٹ جائے بس آپ کا دیدار نصیب ہو جائے، آپ کے دیدار کے لیے یہاں پہ تڑپتے رہے۔ اگر وہاں پہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہہ دیں کہ بھائی میرا تیرے سے کوئی تعلق نہیں ہے، تیرا طریقہ میرے طریقے کے ساتھ میچ نہیں کرتا، تیری زندگی میری زندگی کے ساتھ میچ نہیں کرتی، تو نے جیسی زندگی گزاری ہے نا وہ میں نے ویسی زندگی کے بارے میں تجھے نہیں بتایا تھا، تو پھر اس وقت پھر کیا عالم ہوگا؟ تو اس دن کے لیے ہمیں پہلے سے سوچنا چاہیے کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کی ایک تڑپ ہے ہمارے دلوں کے اندر اور دل مچل جاتا ہے، تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ادائیں، آپ کی زندگی، وہ ساری کی ساری ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس زندگی کو پڑھ کر اس کے مطابق ہم عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جتنی زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے، آپ کی سنتوں سے، آپ کے دین سے ہمیں پیار ہوگا، اس کے مطابق ہم عمل کریں گے، درود پاک پڑھیں گے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر، یہ جو درود و سلام کے تحفے ہیں یہ ہم بھیجیں گے، اور پیارے نبی علیہ السلام کے بتائے طریقے کے مطابق اگر زندگی گزاریں گے تو پھر عین ممکن ہے کہ یہ والی جو ہمارا دعویٰ ہے یا ایسی نشانی جو ہے یہ ہمارے اندر بھی پائی جائے، اور ہم اس حدیث کے مصداق بن جائیں کہ جو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ میری امت میں سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والے لوگ جو میرے بعد آئیں گے، ان میں سے ہر ایک تمنا کرے گا کہ وہ میرا دیدار کر لے، اور اس کے بدلے میں اگر اس کا دنیا کا سارا مال بھی جاتا ہے، اہل و عیال سب کچھ جاتا ہے تو جائے، لیکن دیدار مصطفیٰ نصیب ہو جائے۔ تو ایسی نشانی اور ایسی محبت ہم اپنے دلوں کے اندر اگر رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس محبت کے مطابق ہمیں عمل بھی کرنا پڑے گا میرا بھائی، کہ عمل کے بغیر دعوے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یا کوئی اس کی اہمیت یا ویلیو نہیں ہے۔ تو عمل ضروری ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کی بات مانی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے نا، تو اپنی ہر ممکن کوشش کر کے میری زندگی، میری ادائیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میچ کر جائیں، میری زندگی ساری کی ساری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہو، آپ نے جیسی بتائی ہے ویسی ہو، تب جا کے عین ممکن ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دیدار ہو تو ایسی لذت اور ایسا سرور اور ایسا پیار ٹپکے کہ انسان دنیا کے سارے دکھ اور غم بھول جائے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں کے اندر شامل فرمائے۔